ایرانی تاریخ، ایرانی تمدن اور ایرانی ثقافت کا آغاز ایران کے جنوبی صوبہ اہواز سے شروع ہوتا ہے، اور اہواز کا ایک شہر شوش سے ایرانی تمدن، ثقافت اور اس کی تہذیب اور اس کی تاریخ کا آغاز ہوتا ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جسے چوگامیش کا نام دیا گیا ہے، اور ایران کی ثقافت، اس کی تمدن اور اس کی تاریخ کے بارے میں تحقیق کرنے والوں نے یہ بات ثابت کی ہے کہ یہ وہ جگہ ہے جو چوگامیش کے نام سے موجود ہے۔ ایرانی تہذیب کا آغاز یہاں سے ہوتا ہے 6000 سال قبل مسیح۔ کاشتکار کاشتکاری کی نیت سے اور غلابان غلابانی کی نیت سے مختلف علاقوں سے ایران کا رخ کرتے ہیں، اور 6000 سال قبل مسیح شوش کے اس علاقے میں آ کر رہن سہن کا آغاز کرتے ہیں، کیونکہ دجلہ اور فرات کے ساتھ ہونے کی وجہ سے یہاں پر سرسبز تھا، علاقہ سرسبز تھا، جنگلات تھے، اور یہاں پر کاشتکاروں کے لیے کاشتکاری کے لحاظ سے اور غلابانوں کے لیے غلابانی کے لحاظ سے یہ جگہ بہت مناسب تھی۔ چنانچہ ایران کی تاریخ کا، اس کی ثقافت کا، اس کے تمدن کا آغاز ایران کے جنوبی شہر شوش سے ہوتا ہے 6000 سال قبل مسیح۔ اور ایران کی پہلی مقتدر ترین حکومت جو تاریخ میں ملتی ہے وہ 2700 سال قبل مسیح ملتی ہے، جو اعلامی حکومت کے نام سے مشہور ہے۔ دریائے دجلہ اور دریائے فرات کے ساتھ آ کر انہوں نے اپنا رہن سہن کا آغاز کیا۔ آج ماڈرن دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ انڈر گراؤنڈ فاضلاب کی لائنیں بچھاتے ہیں اور اوپر بہت بڑے بڑے شہر ہوتے ہیں، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ شہر شوش اور ایران کی تاریخ اور ثقافت کو دیکھتے ہیں کہ 6000 سال قبل مسیح یہ وہ تاریخ ہے، یہ وہ تصویر ہے جو ہمیں بتاتی ہے کہ اس وقت کے لوگوں نے 6000 سال قبل مسیح انڈر گراؤنڈ فاضل آب کا نکاسی کا انتظام کیا، اور یہ جگہ شہر شوش میں موجود ہے، اور اب بھی ہزاروں ٹورسٹ، لاکھوں ٹورسٹ پوری دنیا سے اس جگہ کا رخ کرتے ہیں اور اس کو دیکھنے کے لیے یہاں پر تشریف لاتے ہیں۔ شہری نظام، فاضل آب، سڑکیں، کسی بھی معاشرے کی ترقی کا انحصار انہی چیزوں پر ہوتا ہے، اور ایران کی تاریخ میں 6000 سال قبل مسیح ہمیں یہ ملتا ہے۔ باقاعدہ نکاسی کا انتظام کیا گیا اور باقاعدہ پکی سڑکوں کا نظام ہمیں یہاں پر نظر آتا ہے۔ کاسٹنگ جیسا نوبل پروفیشن، دھاتوں کو پگھلانا اور پگھلا کر پھر اس سے مختلف قسم کے آلات تیار کرنا، مختلف قسم کی مورتیاں تیار کرنا، مختلف قسم کی شکلیں تیار کرنا، یہ ایران کی تاریخ میں 6000 سال قبل مسیح ملتا ہے۔ اسی طرح مختلف قسم کے آلات تیار کرنے کا جو فن ہے وہ بھی ایران کی تاریخ میں 6000 سال قبل مسیح ملتا ہے۔ یہ وہ دھاتیں ہیں، یہ وہ شکلیں ہیں، یہ وہ مورتیاں ہیں، یہ وہ آلات ہیں جو شوش میں موجود ایک میوزیم سے ہمیں ملتے ہیں، جو 6000 سال قبل مسیح ایران کی تاریخ کو بتاتا ہے۔ اسی طرح مٹی سے خوبصورت قسم کے برتن تیار کرنا اور پہیے کا جو پہلا تصور ملتا ہے وہ ایران کی تاریخ میں اسی دور میں ملتا ہے۔ اسی طرح پھر دھاتوں کے اوپر مختلف قسم کی شکلیں بنانا اور کندہ کاری کا جو باقاعدہ ایک فن ہے وہ بھی ایران کی تاریخ میں ہمیں ملتا ہے۔ پھر مختلف قسم کے کھلونے بنانا، مٹی سے مختلف دھاتوں سے بنانا اور اس کی خاص قسم کی شکل دینا، وہ بھی ایران کی تاریخ میں ملتا ہے۔ کسی بھی معاشرے کی ترقی کا انحصار اس معاشرے کی رسم الخط سے ہوتا ہے، اس معاشرے کی زبان سے ہوتا ہے، کیونکہ زبان ہی ایک واحد ذریعہ ہے جو انسانوں کے درمیان ارتباط برقرار کرنے کا ایک ذریعہ ہوتا ہے۔ ایران کی تاریخ میں پہلا خط میخی ہے جو 2500 قبل مسیح سے 3000 قبل مسیح تک ایران کے اس شہر میں شروع کیا گیا۔ یہ میخوں کے ساتھ میخی شکل کا ایک خط ہے جو شروع ہوتا ہے۔ البتہ اگر ہم ایران کی ثقافت کی طرف مزید نظر دوڑائیں تو ہمیں پتہ لگتا ہے کہ 1300 قبل مسیح اعلامی حکومت کا طاقتور ترین بادشاہ اونتاش ناپیراشا تھا، جس کے زمانے میں ایران کی تاریخ میں باقاعدہ ترقی کرنے کا اور مختلف آثار کا جو شروع ہوا،
اور چغازابیل جس کا میں نے پہلے ذکر کیا ہے یہی وہ جگہ ہے جہاں سے ایران کی تاریخ کے ہمیں آثار ملتے ہیں۔ 1300 قبل مسیح یہ وہ جگہ ہے جو اونتاش ناپیرا شاہ نے 1300 قبل مسیح ایران کے جنوبی شہر میں یہ قلعہ تعمیر کیا جو زمین سے تقریباً 200 میٹر بلند و بالا ہے، اور آج بھی ہزاروں ٹورسٹ دنیا سے اس جگہ کا رخ کرتے ہیں اور اسے دیکھتے ہیں۔ اس کی لمبائی 100 میٹر ہے، اس کی بلندی 5 میٹر ہے، اور 5 منزلہ یہ عمارت ہے، اور اس میں مختلف قسم کے آئین، قربانی کے آئین یہاں پر بجا لایا کرتے تھے، مختلف عبادتیں یہاں پر کیا کرتے تھے، اور اس زمانے کے ماننے والے مختلف مذاہب سے تعلق رکھنے والے لوگ یہاں پر آ کر اپنے عبادت بجا لایا کرتے تھے۔ یہ وہ مجسمہ ہے جو کہ اونتاش ناپیرا شاہ نے اپنی ہمسر کا، اپنی اہلیہ کا بنایا، جو اس ٹائم فرانس کے میوزیم میں موجود ہے۔ اس کو مجسمہ ناپیراسو کہتے ہیں، اور اس کا جو وزن ہے وہ 750 کلو گرام ہے۔ آپ اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس زمانے میں کس قدر ترقی کی ایران نے کہ ایک دھات سے بنایا ہوا مجسمہ بنایا گیا، اور 750 کلو گرام اس کا وزن ہے۔ الغرض اسلامی تمدن کا خاتمہ جو ہے وہ 800 قبل مسیح میں اشوریان نے حملہ کیا، اور اسلامی تمدن کا باقاعدہ خاتمہ کر دیا گیا، اور یہ 100 سال کے بعد ان کا بھی خاتمہ مادھا نے کیا، اور مادھا کے بعد ہخامنشیان سلسلہ جو ہے وہ اس کے نام سے یہ مشہور ہوا۔ انشاءاللہ تعالیٰ آنے والے لیکچرز میں ہخامنشیان کے سلسلہ کے بارے میں تفصیل سے بات کریں گے کہ ہخامنشیان جو ایران میں پہلا ایک سلسلہ قائم ہوا، اور کس طرح پھر ایران نے مزید ترقی کی، اور کس طرح اپنے نقوش اس نے پوری دنیا میں چھوڑے۔ انشاءاللہ آنے والے لیکچرز میں ہخامنشیان لیکچرز کا تعارف آپ سے کروایا جائے گا۔